جن لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے اور ان کو علم نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ اللہ سے دن بدن دور ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی یہ میری آڈیو جہاں کہیں بھی آپ لوگ سن رہے ہیں تو اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں۔ یہ شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت اتنی کی اور پھر آج تم گناہ گار بن گئی ہو تو اب اللہ کے پاس کیسے جاؤ گی؟ اللہ کے تم پر اتنے انعامات ہیں، اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا، اچھا گھر، اچھے ماں باپ، اچھی اولاد، مال، سب کچھ، صحت بھی، اور تم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اب تو تم اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتی۔ تو انسان مایوس ہو کر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ایک کے بعد ایک گناہ کرتا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا نا، اس پہ شیطان مسلط ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب نیکی کے کام وہ نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی وہ برائی کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے، کیونکہ جس دل کو آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں نہیں لگاتے، وہ دل پھر کہیں اور لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں تو لگنا ہے نا، اس کے دل میں کسی نہ کسی نے تو بسنا ہے نا۔ تو جب اللہ کی یاد نہیں بستی تو کچھ اور بسنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان بہت دور نکل جاتا ہے، سکون اس کو پھر بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس نے وہ پورا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب تک وہ نہیں ہم کرتے، ہماری روح جو ہے وہ، اس میں سکون نہیں آتا۔ تو جب بھی کبھی آپ سے گناہ ہو جائے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کے سارے بندوں کو ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ سچی توبہ سے، سچے آنسوؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور یہ جو مایوسی ہے یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، جب انسان سمجھتا ہے کہ اب میری معافی نہیں ہے، گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جانا تو دوزخ میں ہی ہے نا، ایسے انسان کا ذہن ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنے، اگر ہو سکتا ہے یہ لمحہ، آج کا لمحہ آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کا دامن گناہوں سے بھرا ہو سکتا ہے آپ بہت دور نکل آئی ہو سکتا ہے آپ کے حالات بہت تنگ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا مانگنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل بے قرار ہو لیکن آپ اللہ کے پاس جا نہیں پا رہی۔ ہو سکتا ہے آپ بہت شرمندہ ہو کہ میں نے تو بہت گناہ کرتی ہیں، ایسے گناہ کہ شاید کوئی ان گناہوں کو میرے چہروں پر دیکھ لے تو وہ مجھ سے نفرت کرے، لوگوں کو مجھ سے گھن آئے۔ ہو سکتا ہے آپ نے تنہائیوں میں ایسے گناہ کیے ہوں کہ جس کا گواہ صرف اللہ ہو اور آپ کے فرشتے ہوں، لیکن آپ شرمندہ ہو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بنا دے، واپس آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس ٹاپک کو ہمارے لیے چوز کیا ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو انسان اللہ سے جڑ گیا، جس نے حقیقی توبہ کر لی، اللہ سے رجوع کر لیا، اس کے بعد اس کے دنیا کے، اس کی آخرت کی تمام معاملات سنور جاتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہماری فائنینشیل کنڈیشن درست ہو جائے، ہمارے روحانی معاملات درست ہو جائیں، جہاں کہیں بھی گڑبڑ ہے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فکس کر دیں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ سے جڑیں گے۔ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو لوگوں کے دل بھی موڑ دیتا ہے اور پھر ہمارے لیے آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہو گیا، جتنی بھی دور آپ نکل آئی ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس موقع ہے۔ جو کچھ ہو گیا اس کو پیچھے چھوڑیں، اس سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ آپ نے سوچنا ہے کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی، اب میں نے وہ غلطیاں دوبارہ نہیں کرنی، میں نے کوشش کرنا کہ وہ گناہ میں دوبارہ نہ کروں، اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیونکہ اگر اسی وقت مجھے موت آ گئی تو میرے دنیا کے سارے مسائل تو یہی رہ جائیں گے، جس کے لیے میں گناہ گار بنی بیٹھی تھی وہ بھی یہیں رہ جائے گا، وہ بھی یہیں رہ جائے گی، اور میرا معاملات آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ سوچیں نا، اسی لمحے اگر ہماری جان نکال لی جائے تو ہم اللہ کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ ہم کس راستے میں، یہ کاؤنٹ ہوگا نا ہم اللہ سے جڑے ہیں کہ نہیں۔
ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ایمان رکھنے والا سم ٹائم گھبرا جاتا ہے، کیونکہ انسان ہلا مارا جاتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک اور اموال، نفس اور پھلوں میں نقصان سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آزماتے ہیں، تو سم ٹائم بندہ ہل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ایمان رکھنے والا ہے نا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اتنی آزمائشیں کیوں یا رب العالمین۔ اور کبھی کبھی اس کے منہ سے گلا بھی نکل آتا ہے، لیکن وہ فوراً سے توبہ کرتا ہے۔ تو ایسے حالات آ سکتے ہیں نا کہ جو آپ نے نہیں سوچا ویسا ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے آم، ایمان کے مطابق آزماتا ہے۔ جتنا آپ کا ایمان ہوتا ہے نا اتنی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے بچے ہیں تو 3 کلاس کے بچے کو 5 کلاس کا پیپر کبھی نہیں پکڑایا جاتا، اس کو 3 کلاس کا پیپر ہی دیا جاتا ہے، بیکاز ٹیچر کو پتا ہے کہ یہ اسی قابل ہے، اس میں اتنا ہی پوٹینشیل ہے، اس میں اتنی انرجی ہے کہ اس کو سالو کر لے گا، اس کا اتنا ہی نالج ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا جتنا ایمان ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ وائی می، کہ کیا میرا ایمان بڑھتا جائے گا تو میری آزمائش بڑھتی جائے گی، یہ تو چلتا رہے گا، لیکن اس گھڑی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ان سب سے اکیلے نہیں گزرتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بہت ٹف حالات آ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس 100% نہ ہو، یہ بات دھیان میں رکھیں۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے تو وہ سوچا تھا کہ میرے پہ مشکل وقت آیا تو میرے منہ سے تو کبھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو دیکھیں آنسو آنا تو ایک نیچرل بات ہے نا، اور کبھی کبھی منہ سے گلا نکل جاتا ہے تو مومن فوراً سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن مشکل حالات میں کبھی کبھی آپ کی 100 پرفارمنس نہیں رہتی، ٹھیک ہے، آپ کبھی کبھی بیچ میں سے تھوڑا سا مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، لیکن فوراً سے آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور پھر آپ اللہ کی رحمت کی طرف آتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو انسان کی پرفارمنس 100% نہیں رہتی، 50%، 60%، 70%، بٹ دا مین تھنگ از دیٹ کہ آپ اللہ سے جڑے رہتے ہیں، یعنی اس حال میں بھی، یعنی وہ حال جو آپ کا ایسا حال ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس حال میں بھی آپ اللہ سے جڑ کے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ایکسٹرا کچھ بھی نہ کر پا رہی ہوں، آپ اتنی پریشان ہو، آپ سے قرآن بھی نہ پڑھا جا رہا ہو، لیکن آپ اللہ سے دعا مانگتی ہیں، آپ منہ میں تسبیح کرتی ہیں اللہ کی، اللہ سے استغفار کرتی ہیں، اللہ سے دعا مانگتی ہیں، اللہ کے آگے روتی ہیں، لیکن اللہ سے جڑ کے رہتی ہیں، جو مرضی ہو جائے، حالات بدترین ہوتے جائیں گے، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد ضرور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ جو بھی آپ کے حالات ہیں یہ سب کچھ بہترین ہو جائیں گے، اور پھر ان طوفانوں سے نکل کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ سے جڑنا کس قدر مفید ہوتا ہے، کہ اگر اللہ آپ کے پاس نہ ہوتا تو شاید آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا، آپ ڈپریشن کی مریض بن جاتی، ہو سکتا ہے آپ پتہ نہیں کتنا کوئی برا عمل کر بیٹھتی، ہو سکتا ہے آپ گناہوں کی طرف چلے جاتی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل میں ایمان رکھا، تو نے مجھے پر امید رکھا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے آپ سے جوڑ کے رکھا۔ اللہ بھی جوڑ کے رکھتا ہے، جو بندہ اس سے جڑنا چاہتا ہے پھر اللہ بھی جوڑ کے رکھتا ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے، تو جو جڑنا چاہتا ہے اللہ اسے اپنے آپ سے جوڑ لیتا ہے۔ تو ان حالات میں آپ نے بس اللہ سے جڑ کر رہنا ہے۔ یعنی ایک ہے اچھے حالات، اس میں تو بڑا آسان ہے نا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، آم، یہ دینی مجلس میں جانا، وہاں حصہ بننا، لیکن جو مشکل حالات ہوتے ہیں ان میں سب کچھ مشکل ہو جاتا ہے، سم ٹائم ذکر بھی نہیں کیا جاتا، لیکن اس وقت اپنے آپ کو گھسیٹ کو اللہ کی یاد کی طرف جانا ہے۔ اور اس میں بڑی خوبصورت بات بتاتی ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اچھے حالات میں جڑے تھے اللہ کی خاطر، وہ آپ کو ریمائنڈر بھیجتے رہتے ہیں، وہ آپ کو یاد کرواتے رہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دیکھو فکر نہ کرنا۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کی خاطر جو دوستیاں وہ رکھیں، اور جب کوئی مشکل حالات آئیں ان سے بھی شیئر کریں جو اللہ کے بہت قریب ہیں، تاکہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، سم ٹائم کچھ ایسی
ہوپ والی آیات، امید والی آیات یا دعائیں یا ذکر آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے، وہ آپ کے دوست آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھنا، دیکھو دیکھو پریشان نہ ہونا. تو یہ ایک بڑی خوبصورت تسلی ہے جو انسان کو انسان کے تھرو ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے جڑ کے رہنا ہے، اور پھر اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے جڑ کے رہنا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ کرنا ہے.